وہ صوبائی حکومتوں کے پاس ہیں. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ صوبائی حکومتوں کے ترقیاتی منصوبے اور جو قومی ترقیاتی اہداف ہیں ان کے درمیان الائنمنٹ ہو. اور اسی ورکشاپ کے ذریعے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ صوبائی حکومتوں کے ترقیاتی منصوبے اور جو قومی ترقیاتی اہداف ہیں ان کے درمیان الائنمنٹ ہو. اور اسی ورکشاپ کے ذریعے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے اندر ہم یہ مشترک ایک فریم ورک تیار کریں. اور یہ دیکھ کر ہمیں خوشی ہوئی ہے کہ پہلے ہی جو خیبر پختونخوا حکومت کے گولز ہیں ڈیولپمنٹ کے وہ بڑی حد تک ہمارے 5 ایز کے ساتھ الائن ہیں جو کہ اڑان پاکستان کا فریم ورک ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ تعالی اس پروگرام پر عمل درآمد کے ذریعے جہاں پاکستان کی اڑان کو یقینی بنائیں گے وہیں ہر صوبے کی اڑان بھی اس کے ساتھ یقینی بنے گی. چونکہ جب تک صوبے اڑان نہیں بھریں گے ہماری قومی اڑان کا سفر بھی حقیقت کا روپ نہیں اختیار کر سکتا. لہٰذا اڑان پاکستان دراصل خیبر پختونخوا کی بھی اڑان ہے، پنجاب کی بھی اڑان ہے، سندھ کی بھی اڑان ہے، بلوچستان کی اڑان ہے، گلگت بلتستان کی اڑان ہے اور آزاد جموں کشمیر کی اڑان ہے. میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم پاکستان کے ترقی کے عمل پر سب مل کر کام کریں اور سنجیدگی کے ساتھ کام کریں. چونکہ ایسا نہ کرنے کی صورت میں یہ اندیشہ ہے کہ ہمارے جو مسائل ہیں وہ ہمارے وسائل پر حاوی ہو جائیں گے. پاکستان کی آبادی کی میں بڑھنے کی شرح دنیا کے اندر سب سے زیادہ ممالک میں ہے. اگر ہم نے اس آبادی کی شرح کو نہ روکا تو 2047 تک ہم تقریباً 40 کروڑ کی آبادی بن جائیں گے. اور آج 24 کروڑ آبادی کے لیے فوڈ سیکیورٹی، ان کے لیے روزگار، ان کے لیے فی کس پانی کی اویلیبلٹی، یہ سب بہت بڑے چیلنج بن چکے ہیں. ہمارے اربن سینٹرز چیلنج بن چکے ہیں. اگر ہم نے آبادی کو نہ روکا تو یہ ملک کے لیے ایک ناقابل برداشت بوجھ بن جائے گا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ صوبوں کے ساتھ مل کر ہم قومی پروگرام بنائیں. اسی طرح جو تعلیم اور صحت کے شعبے ہیں ان میں بھی بدقسمتی سے پچھلے 15-20 سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ بیماریاں بڑھ گئی ہیں، ہماری صحت کی کارکردگی کمزور ہوئی ہے. اب ضرورت ہے کہ ہم مل کر کام کریں. حکومت نے ہیپاٹائٹس سی کو 3 سالوں میں ختم کرنے کا ایک منصوبہ شروع کیا ہے جس میں 50% صوبوں کی مدد شامل ہوگی. اسی طرح ڈائبٹیز کے خلاف ہم نے قومی پروگرام شروع کیا ہے، اس میں بھی ہمیں صوبوں کا تعاون درکار ہے. ہم نے بچوں کی سٹنٹنگ ختم کرنے کے لیے پروگرام شروع کیا ہے، اس میں بھی ہمیں صوبوں کا تعاون درکار ہے. اسی طرح تعلیم کے شعبے میں شرح خواندگی کو بڑھانا، ملک کے اندر ایک جدید نصاب کو لے کر آنا، ملک میں تعلیم کے شعبے میں اساتذہ کی صلاحیت بڑھانا، امتحانی نظام کی اصلاح کرنا، یہ وہ سب شعبے ہیں کہ جو صوبوں کے ساتھ ملے بغیر اور ان کے تعاون کے بغیر ان میں اصلاح نہیں ہو سکتی. تو آج کی ورکشاپ میں وہ تمام ایسے شعبے جن میں صوبائی حکومتیں ہماری مددگار ہو سکتی ہیں، اس پر ہمارے اور صوبائی حکومتوں کے ماہرین بیٹھ کر آپس میں عمل درآمد کے لیے، امپلیمنٹیشن کے لیے قابل عمل تجاویز مرتب کریں گے. اسی طرح ہماری سب سے پہلی ترجیح ہے کہ پاکستان نے اگر آگے بڑھنا ہے تو ہمیں ایک ایکسپورٹ لیڈ گروتھ معیشت بننا ہے. اور ایکسپورٹ لیڈ معیشت بننے کے لیے ہر صوبے سے ہمیں تعاون درکار ہے، چونکہ ہر صوبے میں پاکستان کو ایکسپورٹ میں دینے کے لیے بہت کچھ ہے. خیبر پختونخوا ایک بہت ہمارا زرخیز صوبہ ہے، بالخصوص سیاحت کے لحاظ سے یہ ایشیا کا سوئٹزرلینڈ بن سکتا ہے. اور اگر ہم اس کے سیاحت کے پوٹینشیل کو ڈیولپ کریں تو ہم اربوں ڈالر سیاحت سے ہی حاصل کر سکتے ہیں. اسی طرح معدنیات میں صوبہ خیبر پختونخوا بہت مالا مال ہے، اس سے بھی ہم خطیر ایکسچینج، فارن ایکسچینج اور ایکسپورٹس حاصل کر سکتے ہیں. پھر خیبر پختونخوا تاریخی طور پہ ایک گیٹ وے ہے اس خطے میں، اور ایک سلک روٹ سے لے کر چاہے اکنامک کوریڈور ہے، وہ اس پورے خطے میں ایک تجارت کا مرکز رہا ہے.
اور اس کے ذریعے وسطی ایشیا کی منڈیوں تک ہم پہنچ سکتے ہیں اور وہ بھی ہمارے ایکسپورٹ کے پلان کو بہت مدد دے سکتا ہے. تو آج ہم نے کافی مفید بات چیت کی ہے وزیر اعلیٰ سے, وزیر خزانہ سے, ان کی ٹیم سے, اور آج ہمارے ماہرین بیٹھ کر ان تمام جو ہماری ترجیحات ہیں اڑان پاکستان کے 5 ایز پروگرام کی, ان پر مشاورت سے مشترکہ لائحہ عمل اختیار کریں گے. میں نے اس کانفرنس میں بھی کہا ہے اور میں پھر یہ دہرانا چاہتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سب پاکستان کے بارے میں سوچیں, چونکہ یہ دور معیشت کا دور ہے. مضبوط معیشت ہی کسی ملک کی پائیدار سلامتی کی ضمانت ہے. ہمارے سیاسی ایڈریس جدا جدا ہو سکتے ہیں لیکن ہمارا ڈاک خانہ ایک ہے اور وہ پاکستان ہے. اس پاکستان کی مضبوطی, پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کی خوشحالی کے ساتھ ہی ہم سب کی خوشحالی, سلامتی اور مستقبل جڑا ہوا ہے. اور یہ وہ مشترکہ ہدف ہے جس پر ہم سب, چاہے ہمارے جو بھی سیاسی نظریات ہوں, ہمارا جو بھی زبان ہو, جو بھی ہمارا علاقہ ہو, جو بھی ہمارا مذہب ہو, ہم سب پاکستانی ہیں اور ہمیں مل کر کام کرنا ہے. اور مجھے خوشی ہے کہ آج صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے جس اعلیٰ طریقے سے اس ورکشاپ کا انتظام کیا ہے اور میزبانی کی ہے, اس پر میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اسی طرح جو خیبر پختونخوا کے ڈیولپمنٹ بھی ہماری وزیر اعلیٰ سے اور وزیر خزانہ سے بات ہوئی ہے اور ہم نے اتفاق کیا ہے کہ ان سب کو ہم ایک مشترکہ میکنزم کے تحت حل کریں گے. تو وفاقی حکومت ہر طرح سے صوبہ کو روکنا چاہتے ہیں. جو 2 سالوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ہر طرف سے الحمدللہ مثبت پیش رفت ہو رہی ہے. آج موڈیز نے پاکستان کے بینکس کی ریٹنگ بھی سٹیبل سے پازیٹیو کر دی ہے. یہ بھی ایک قوم کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ پاکستان کی انٹرنیشنل ریٹنگز اوپر کی طرف جا رہی ہیں. مہنگائی کی شرح 38% سے 4% سے کم آ چکی ہے. یہ بھی ایک ریکارڈ ہے کہ اتنی کم مدت میں کسی ملک کے اندر افراد زر اس طرح قابو میں نہیں آئی. اسی طرح ہمارے پالیسی ریٹ بھی 23% سے 12% ہو چکا ہے اور سٹاک مارکیٹ بہت اچھا جا رہی ہے اور برآمدات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, سافٹ ویئر ایکسپورٹس میں اضافہ ہو رہا ہے. تو ہمارے زیادہ تر معاشی انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں. البتہ جہاں پر ہمیں کمزوری نظر آ رہی ہے یا ناقص کارکردگی ہے اسے مل کر ٹھیک کرنا ہے. اور سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم سب کو پاکستان کی پروڈکٹیوٹی کو بڑھانا ہے, کمپیٹیٹیونیس کو بڑھانا ہے اور مل کر پاکستان کا میڈ ان پاکستان. وفاقی وزیر منصوبہ بندی و ترقی احسن اقبال پشاور میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ پختونخوا کے منصوبے اڑان پاکستان سے ہم آہنگ ہیں. آبادی کے مطابق خوراک کا تحفظ کرنا ضروری ہوگا. صحت اور تعلیم کے شعبوں کو جدید خطوط پر استوار کرنا ہوگا. مزید کہا کہ اڑان پاکستان پروگرام ملک کو ترقی کی بلندیوں تک لے جائے گا. ملک کی ترقی کے لیے ہم سب کو مل کر